کبھی یہ بھی تو ذہن میں آنا چاہیے، ہمیشہ یہ آتا ہے اللہ میں کیوں؟ دو سگے بھائیوں میں، دو سگے رشتہ داروں میں، تایا زاد بھائیوں میں، چچا زاد بھائیوں میں، بڑے بڑے خاندانوں میں، آپس میں سب میں صرف ایک ہی بیماری ہے، اس کے پاس یہ زیادہ ہے، میرے پاس یہ کم ہے، اس کے پاس یہ زیادہ ہے، میرے پاس یہ کم ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے۔ A few moments later. دل کی پاور کے ساتھ، اس دل کے اطمینان کے ساتھ الحمدللہ کہا، جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو آپ کے پاس ہے آپ کے لیے وہی کافی ہو جائے گا۔ بھائیو اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، ہر بیماری کی جڑ، ہر برائی کی جڑ ناشکری۔ ذہنی مریض آدمی ناشکری سے ہوتا ہے، حسد ناشکری سے پیدا ہوتا ہے، غیبت بھی ناشکری سے ہوتا ہے، ہر چیز کی جو جڑ ہے وہ ناشکری ہے۔ اور یہ میں ہر 3-4 ہفتوں کے بعد اس موضوع پر دوبارہ بھی اسی لیے آتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع بہت ہی ضروری ہے، اور آج امت کا یہ جو ہمارا حال ہے، کمزوری کا، یہ سب کا، اس کی جڑ ہی ناشکری ہے۔ آپ کے گھر میں کھانا موجود ہے، آپ کے پاس چھت موجود ہے، اولاد موجود ہے، آپ کے اعضاء صحیح سلامت ہے، نہ آپ کو کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، نہ آپ کو کوئی کینسر ہے، نہ آپ کو کوئی بلڈ پریشر ہے، نہ آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جو جان لیوا ہو، کیا یہ کم نعمت نہیں ہے؟ آدمی، آپ اپنے گھر میں یہ بتائیں گے، بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ تم اچھے نہیں ہو، وہ دیکھو کتنا اچھا شوہر ہے، اسے یہ بھی لا کے دیتا ہے، یہ بھی لا کے دیتا ہے، اس کے نخرے بھی اٹھاتا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے تم بڑی خوبصورت ہو، کہ تم سے زیادہ تو وہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ تو دونوں نے گناہ کر دیا۔ آپ نے کسی غیر عورت کو اتنی غور سے دیکھ لیا کہ آپ نے اس کے فیچرز بیان کر دیے، اس کی بناوٹ کو بیان کر دیا، آپ گناہ گار ہو گئے۔ اور آپ نے یہ کہہ دیا اس عورت کو دیکھو، وہ سمجھدار بھی ہے، وہ یوں بھی ہے، اور یوں بھی ہے، اور یوں بھی ہے۔ آپ نہ اپنی اولاد سے خوش، نہ اپنے بیوی بچوں سے خوش، نہ اپنے گھر سے خوش، نہ اپنی نعمت سے خوش، نہ اپنے بستر سے خوش، نہ اپنے گھر سے خوش، نہ اپنی سواری سے خوش۔ میری سواری سے اچھی اس کی سواری ہے، کون نہیں بولتا؟ میری جو کمائی ہے اس سے زیادہ اس کی کمائی ہے۔ میرے بھائی دوستو، ایک مہینہ 40 دن آپ ایک عمل کر کے دیکھیے کہ آج 40 دن کی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں 40 دن تک کوئی اپنی زبان سے ناشکری کا الفاظ نہیں نکالوں۔ آپ 40 دن کے اندر اتنے طاقتور محسوس کریں گے اپنے آپ کو، اور رب کے ساتھ آپ کو اپنا ایسا تعلق محسوس ہوگا یقیناً، اور آپ کو صرف رب کی، بلکہ رب نے تو ہمارے ساتھ کی ہی اچھائی ہے، یہ تو آپ کی اور ہماری کم فہمی اور کم ہی سوچ کی بات ہے کہ ہمیں رب کی چیزیں صحیح سے سمجھ نہیں آتی، ہمیں رب کی دی ہوئی نعمتوں پر شکایت ہوتی ہے، ورنہ رب ہمارے لیے سب سے زیادہ بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ آدمی کو خوش ہونا چاہیے اپنی ہر چیز سے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہتا ہے مجھے بیماری ہو گئی، نہ میں بیٹھ پاتا، نہ میں اٹھ پاتا، نہ میں جھک پاتا، میری کمر کی بیماری ہو گئی، کوئی کہتا ہے مجھے ٹانگ کی بیماری ہو گئی، کوئی کہتا ہے مجھے ہاتھ کی بیماری ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارے کسی بڑی آزمائش کے بجائے ہمیں چھوٹی بیماری دے کے ہمیں بچا دیا۔ ایک آدمی ہے جو جوانی میں کمزور ہو گیا اور وہ بہت ہی بستر پہ آ گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے کوئی بہت بڑی آزمائش سے بچا دیا۔ کبھی یہ بھی تو ذہن میں آنا چاہیے، ہمیشہ یہ آتا ہے اللہ میں کیوں؟ کبھی یہ بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ کہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں کسی بھی آزمائش کے لائق نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ میں جنت میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جاؤں گا، جہنم میں بھی بچوں گا بھی نہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، میں اگر جہنم سے بچوں گا اور جنت میں جاؤں گا تو صرف آپ کے فضل کی وجہ سے، آپ کے انعام کی وجہ سے۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میں کسی آزمائش کے لائق نہیں، میں بہت ہی کمزور ہوں، مجھ پر احسان فرما دیجئے کہ مجھے بغیر حساب و کتاب، بغیر سزا کے، بغیر مشکل کے، بغیر اس کے آپ جنت، آپ کو پتہ ہے جنت کا سب سے کمتر درجہ بھی اگر ہمیں مل گیا نا، وہ اس دنیا کی نعمت سے مطلب انفینٹ ٹائم، مطلب یہ کئی ہزار گنا زیادہ بہتر ہے۔ جو اس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوگا اور جس کے کنٹرول میں کیا کیا ہوگا، جنت کا سب سے پہلا درجہ جو ہے، سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ اس دنیا کی نعمت سے کئی لاکھ یا کئی اربوں، جتنی کاؤنٹنگ بنی نہیں نا، ہماری جنت تو ایک ایسی چیز ہے، اس کا تصور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا تصور نہ کوئی آنکھ کر سکتی، نہ کوئی خواب میں دیکھ سکتا، نہ کوئی محسوس کر سکتا، نہ کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا۔ تو جنت کے سب سے کمتر درجے کی بھی ایک کیفیت ہے کہ وہ اتنا ہائی فائی ہوگا، اتنا ہائی فائی ہوگا کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی اس کے آگے، مطلب کہتے ہیں نا مچھر کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، آپ کو اپنے رب سے کہنا چاہیے نہ میں جنت کا طلبگار، نہ میں جہنم سے بچنے کا طلبگار، مجھے تو ایک ہی چیز چاہیے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ رب راضی تو ساری نعمتیں آپ کے قدموں میں آ جائیں۔ بھائی اور دوستو، بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر ان احساسات کو زندہ کریں، اور ان احساسات کو زندہ کرنے کے بعد
بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک اور قرآن کی آیت، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم تمنا مت کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم اس چیز کی تمنا اور لالچ مت کرو جس کے ذریعے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کے مال کو زیادہ مال کو دیکھ کر، زیادہ اولاد کو دیکھ کر، زیادہ خوبصورت بیوی کو دیکھ کر تمنا مت کرو کہ اللہ نے اسے تو یہ دیا، مجھے تو یہ دیا۔ اللہ جانتا ہے کس کے لیے کون سی نعمت کب کس وقت کیا بہتر ہے۔ خود فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم ولا تتمنوا، تم تمنا مت کرو، تم تمنا مت کرو، اس چیز کی تمنا اور لالچ مت کرو جس کی اس نعمت کو دیکھ کر کہ آپس میں تم تمنا مت کرو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 90 طریقہ بتایا، اگر کسی کے دل میں ناشکری گھس گئی ہو اور نکلنے کا راستہ بھی نہ ملے تو اس کے لیے سب سے بڑے طریقہ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ تم دیکھو اس شخص کو جو تم سے نیچا ہے۔ دنیاوی نعمت کا نمبر جب آئے تو تم اس شخص کو دیکھو جو تم سے نیچا ہے، اور جب دین کا نمبر آئے تو دیکھو اسے جو تم سے دین کے لیول میں اوپر ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ تم دیکھو اس شخص کو دنیاوی معاملوں میں جو تم سے نیچے ہو۔ فهو اجدر الا ترتدوا بنعمت اللہ علیکم، ہو سکتا ہے تم جس چیز کو تم اپنے لیے زیادہ مناسب سمجھ رہے ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم حقیر، یعنی جو تمہارے پاس عطا ہوا ہے، تم نے اگر ایسا کرنا نہیں چھوڑا تو تم اس نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہیں اسے حقیر سمجھنے لگو۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ بندہ نعمت رب کو حقیر سمجھتا ہے، فقیر سمجھتا ہے۔ آج ہر آدمی، دو خاندانوں میں، دو سگے بھائیوں میں، دو سگے رشتہ داروں میں، تایازاد بھائیوں میں، چچازاد بھائیوں میں، بڑے بڑے خاندانوں میں، آپس میں سب میں صرف ایک ہی بیماری ہے، اس کے پاس یہ زیادہ ہے، میرے پاس یہ کم ہے، اس کے پاس یہ زیادہ ہے، میرے پاس یہ کم ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی تو دنیا میں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے جسے ہم اگر کہیں آپ کر کے دیکھیے 40 دن تک کی، 40 دن تک اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کوئی اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں نکالوں گا، نہ آپ کو برکت ہوئی، نہ آپ کی زندگی میں اور سکون آیا، نہ آپ کو نیند اچھی آئی۔ آپ آزما لیجیے گا اس بات۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو ایک دولت دی، کسی کو کچھ نعمت دی، اب آپ کے بولنے سے اے اللہ اس کے پاس یہ نعمت ہے میرے پاس بھی آ جائے، اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے ایسی چیز جس سے آپ کو دنیاوی اور دین کا کوئی فائدہ نہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں اس کو چھوڑ دو اور اس پہ دھیان دو جس سے تمہاری آخرت سنواری جائے گی۔ بھائی آپ کسی کی بیوی کے بارے میں تبصرہ کر لو، کسی کے بچوں کے بارے میں تبصرہ کر لو، کسی کے گھر کے بارے میں تبصرہ کر لو، کسی کی سواری، جائیداد، بزنس، پراپرٹی، جتنی بھی نعمتیں ہوں آپ کمنٹنگ کر لو، لیکن حقیقت میں آپ اس کا مال نہ کم کر سکتے، نہ زیادہ کر سکتے، نہ اپنے اکاؤنٹ میں اس کا بیلنس لا کے رکھ سکتے، نہ اس کے نام کی پراپرٹی اپنے نام میں ٹرانسفر کر سکتے۔ بس صرف کیا کریں گے آپ؟ صرف آپ کو دل میں تکلیف ہی ہوگی، تکلیف، توجہ سے سنیں، صرف تکلیف ہی ہوگی، بس اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل ہرگز نہیں ہوگا۔ اور آخری میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے، زیادہ سوچوں سے بچو، ایکسٹریم سوچنے سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو تم بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو اس بات سے کہ تم بہت سوچ میں پڑ جاؤ، کثیر، کیونکہ بعض مرتبہ زیادہ سوچنا، بعض گمان اور بعض سوچنا تمہیں کیا کر دے گا؟ گناہ کی طرف متوجہ کر دے گا۔ ان بعض الظن اثم، کہ بعض زیادہ سوچنا تمہیں ایک ایسے گناہ کی طرف متوجہ کر دے گا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو بتایا شکر کو مضبوطی سے پکڑیں، اور قرآن نے آپ کو صاف صاف بتا دیا، نہ کسی کے مال کو دیکھ کے متاثر ہو، نہ کسی کی اولاد کو دیکھ کے متاثر ہو، نہ کسی کے مکان کو، نہ کسی کے روٹی کو، نہ کسی کے کاروبار کو۔ نہیں پتا، کیا پتا کسی کا کاروبار، کسی کا مال، کسی کی دولت، کسی کی اولاد، کسی کے لیے کیا ہو،
آزمائش ہو، مصیبت ہو، ٹینشن ہو، الجھن ہو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے مال عطا کیا ہوا ہوتا ہے کبھی اس کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے، اور جس کو مال نہیں عطا کیا ہوتا اللہ اس کی طرف سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں نہ مال دے کے آزما نہ مال لے کر آزما، کیونکہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ مال ہوتا ہے تب بھی آدمی الجھن میں رہتا ہے، مال نہیں ہوتا ہے تب بھی آدمی الجھن میں رہتا ہے۔ اللہ ہمیں بس ابدی سکون عطا فرما، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔